أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ فرانس کو بھی پہلی مسجد بنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ آواز کا سسٹم ٹھیک ہے یہاں سارے پہنچ رہی ہے آواز آخر تک؟ ہاں جی ٹھیک ہے۔ اللہ کرے کہ یہ مسجد مزید مسجدوں کے لیے ایک مضبوط بنیاد ثابت ہو، ملکی قوانین بھی راہ میں حائل نہ ہوں، اور احباب جماعت کے اندر بھی مساجد کی تعمیر کے لیے قربانیوں کا شوق مزید بڑھے۔ اور تعمیر کے لیے صرف شوق ہی نہیں بلکہ وہ روح بھی پیدا ہو جس سے وہ مساجد کی تعمیر کے مقاصد کو پورا کرنے والے ہوں۔ اس مسجد کی تعمیر نے یقیناً افراد جماعت کو یہ سبق دیا ہوگا کہ اگر ارادہ پختہ ہو اور لگن سچی ہو تو وقت آنے پر خدا تعالیٰ اپنے فضل سے تمام روکیں دور فرما دیتا ہے۔ یہ جگہ جہاں اب یہ خوبصورت مسجد تعمیر کی گئی ہے، گو میناروں وغیرہ کی اونچائی کے بارے میں کونسل نے علاقے کے لوگوں کے شور مچانے پر بعض پابندیاں عائد کی ہوئی ہیں یہاں، لیکن کم از کم اس جگہ مسجد کے نام کے ساتھ ہمیں ایک پراپر مسجد بنانے کی، باقاعدہ مسجد بنانے کی اجازت تو ملی، اور موجودہ ضرورت کے لحاظ سے عورتوں اور مردوں کو نمازیں ادا کرنے کے لیے، جمعہ پڑھنے کے لیے جگہ میسر آ گئی۔ آج تو باہر سے بھی کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں، اس لیے جگہ چھوٹی نظر آ رہی ہے،
فرانس کی جماعت کے لحاظ سے، اس علاقے کی جماعت کے لحاظ سے یہ جگہ کافی ہے مسجد کی. انشاءاللہ تعالی میناروں کی اونچائی کا مسئلہ بھی آہستہ آہستہ حل ہو جائے گا. اس جگہ پر جیسا کہ آپ جانتے ہیں پہلے ایک عارضی ہال تھا جس میں نمازیں پڑھی جاتی تھیں. علاقے کے لوگوں کے اکثر اعتراض بھی آتے رہتے تھے، یہاں تک کہ ایک وقت میں وہی ہمارے مہربان میئر صاحب جو سود یہاں آئے بھی ہوئے تھے ابھی، وہ بھی ایک دن غصے میں بھرے ہوئے آئے اور یہاں نمازوں پر پابندیاں لگانے کی، اس ہال کو گرانے کی دھمکیاں بھی دیں. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل فرماتے ہوئے ان لوگوں کے دلوں کو اپنے فضل سے بدلا تو انہی لوگوں نے باقاعدہ مسجد کی اجازت بھی دے دی. بلکہ مجھے یاد ہے کہ یہی میئر صاحب ایک زمانے میں جو جماعت کے بارے میں اچھے خیالات نہیں رکھتے تھے، ایک جلسے پر یہاں تشریف لائے، میں یہیں تھا، تو بڑے ادب احترام سے اسٹیج پر بھی جوتے اتار کر آئے، بڑے احترام سے مجھے ملے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا دل نرم کیا اور وہی شخص جو ہمیں نمازوں سے روکتے ہوئے ہمارے اس عارضی ہال کو گرانے کے درپے تھا، ہمیں باقاعدہ مسجد کی تعمیر کے لیے نہ صرف اجازت دینے کے لیے تیار ہو گیا بلکہ راستے کی روکوں کو دور کرنے کے لیے خود ہمارا مددگار بن گیا اور ابھی تک یہ مدد کر رہے ہیں ہماری. اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے اور ان کا سینہ مزید کھولے کہ وہ احمدیت کے پیغام کو، اسلام کے پیغام کو بھی سمجھنے والے بنے. بس یہ جو اللہ تعالیٰ جماعت پر فضل فرماتا ہے اور اپنے بے شمار انعامات سے نوازتا ہے اور ہم جو مانگ رہے ہوتے ہیں اس سے بہت بڑھ کر دیتا ہے. ینصروں کا رجال نوحی من الہم من السماء کے الفاظ کہہ کر جب تسلی دیتا ہے تو صرف اپنوں کو ہی مددگار نہیں بناتا بلکہ غیروں کے دلوں میں بھی ڈالتا ہے کہ وہ اس کے بندوں کے معین و مددگار بن جائیں. یہ باتیں ہمیں خدا تعالی کا شکر گزار بنانے والی ہونی چاہیے اور شکر گزاری کا اظہار ہم کس طرح کر سکتے ہیں؟ اس کا طریق یہ ہے کہ اللہ تعالی کی عبادت کی طرف پہلے سے بڑھ کر توجہ ہو. مسجد کی زینت اور خوبصورتی کا خیال پہلے سے بڑھ کر رکھنے والے ہوں، تقوی میں ترقی کرنے والے ہوں، کیونکہ مساجد کی تعمیر کا سب سے بڑا مقصد تو تقوی کا قیام ہی ہے. مسجد ہمیں جہاں ایک خدا کے حضور جھکنے والا بنانے والی ہوتی ہے اور بنانے والی ہونی چاہیے، وہاں خدا تعالیٰ کی مخلوق کے حقوق کی ادائیگی کی طرف توجہ دلانے والی بھی ہونی چاہیے. بس یہ ایک بہت بڑا مقصد ہے جو ہر احمدی کو اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے. جیسا کہ میں نے کہا، شکر گزاری تبھی ممکن ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت پہلے سے بڑھ کر کرنے والے ہوں گے. اس کے گھر میں جب جائیں تو تمام دنیاوی سوچیں، خیالات جو ہیں باہر رکھ کر جانے کی کوشش کریں.
کیونکہ یہ خدا کا گھر ہے، اور جب ہم اس کے گھر اس لیے جا رہے ہیں کہ وہی ایک خدا ہے جو تمام جہانوں کا مالک ہے اور خالق ہے، وہ رب العالمین ہے۔ ہماری زندگی، ہمارے پیاروں کی زندگی عطا کرنے والا وہی ہے، ہماری ضروریات زندگی کو پورا کرنے والا وہی ہے۔ تو پھر کسی دوسری چیز کا اس کے حضور حاضر ہوتے ہوئے ہمیں خیال نہیں آئے گا جب ہماری یہ سوچ ہوگی۔ ہر قسم کے مخفی شرکوں سے بھی اتنے عرصے کے لیے، جب تک ہمارے اندر یہ سوچ قائم رہے گی، ہم بچے رہیں گے۔ آج کل دنیا کے دھندے اور فکریں انسان کی سوچیں اپنی طرف مبذول کرا لیتی ہیں، اور نماز پڑھتے پڑھتے بھی سوچیں اس طرف نہیں ہوتی، اور اپنی سوچوں میں غائب انسان جو ہے الفاظ تو دہرا رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کیا کر رہا ہے۔ سلام پھیرتا ہے اور نماز سے فارغ ہو جاتا ہے۔ اس زمانے کے امام کو مان کر جب ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، تو پہلی بات تو یہ کہ جمعے کے جمعے نہیں، بلکہ سوائے اشد مجبوری کے نماز با جماعت ادا کرنے کی کوشش کریں، خالص ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونے کی کوشش کریں۔ مسجد میں آئیں تو صرف اور صرف اس کی طرف توجہ ہو، اور پھر یہ کہ اپنی باتوں کا اور مسجد کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں، جیسا کہ میں نے کہا۔ اور وہ حق کس طرح ادا ہوگا، اس بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اس کی معرفت اور قرب حاصل کرے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، یعنی ہم نے جنوں اور انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جو اس اصل غرض کو مد نظر نہیں رکھتا اور رات دن دنیا کے حصول کی فکر میں ڈوبا ہوا ہے کہ فلاں زمین خرید لوں، فلاں مکان بنا لوں، فلاں جائیداد پر قبضہ ہو جاوے، تو ایسے شخص سے سوائے اس کے کہ خدا تعالیٰ کچھ دن کی مہلت دے کر واپس بلا لے اور کیا سلوک کیا جاوے۔ آپ فرماتے ہیں انسان کے دل میں خدا تعالیٰ کے قرب کے حصول کا ایک درد ہونا چاہیے، جس کی وجہ سے وہ اس کے نزدیک ایک قابل قدر شے ہو جاوے گا۔ فرمایا پس انسان کی سعادت اسی میں ہے کہ وہ اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ تعلق بنائے رکھے۔ سب عبادتوں کا مرکز دل ہے، اگر عبادت تو بجا لاتا ہے مگر دل خدا تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں ہے تو عبادت کیا کام آئے گی۔ فرمایا اب دیکھو ہزاروں مساجد ہیں مگر سوائے اس کے کہ ان میں رسم عبادت ہو، اور کیا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد اور تنبیہ دل کو ہلا دیتا ہے کہ آپ ہم سے کیا توقعات رکھتے ہیں ہماری اصلاح کے لیے اور خدا تعالیٰ سے ہمارا تعلق جوڑنے کے لیے کس درد سے ہمیں سمجھاتے ہیں۔ ہمیں خدا تعالیٰ کے نزدیک قابل قدر شے بنانے کے لیے آپ میں کس قدر بے چینی پائی جاتی ہے۔ بس ایسی عبادتوں کا حصول ہمارا مطمع نظر ہونا چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، جیسے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا۔ تبھی ہم اپنی عبادتوں کا حق ادا کرنے کی کوشش کرنے والے بھی بن سکتے ہیں، اور مساجد کا حق ادا کرنے
کی کوشش کرنے والا بھی بن سکتے ہیں، ورنہ مسجدیں دوسرے بھی بنا رہے ہیں۔ بعض مسجدیں خوبصورتی کے لحاظ سے اتنی خوبصورت ہیں کہ ہماری مساجد ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، لیکن کیونکہ وہ خدا تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے باہر رہ کر بنائی گئی ہیں، اس لیے ظاہری خوبصورتی تو ان میں بے شک ہے، لیکن جو اصل خوبصورتی جس کی طرف حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ فرمایا ہے، ان میں پیدا نہیں ہو سکتی، کیونکہ مسجد بنانے والوں نے خدا تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے زمانے کے امام کو نہ صرف مانا نہیں بلکہ اس کی مخالفتوں میں پڑ گئے، اس مسیح و مہدی کو نہیں ماننا جس کے آنے کی خبر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے دی تھی۔ بس اب جب کہ ہم نے یہاں اپنی مسجد بنا لی ہے، جو گو اتنی بڑی نہیں، لیکن پھر بھی جیسا کہ میں نے کہا فی الحال یہاں کی ضرورت کے لیے کافی ہے۔ اب اس مسجد کے بن جانے کے ساتھ احمدیوں کی ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں، مسلموں اور غیر مسلموں سب کی توجہ اب اس مسجد کی وجہ سے آپ کی طرف پھرے گی، بلکہ کل امیر صاحب نے مجھے یہاں چھپنے والا ایک رسالہ دکھایا جس کی بڑی سرکولیشن ہے، جس نے مسجد کے حوالے سے ہمارا تعارف شائع کیا۔ اس سے جہاں جماعت کا تعارف دوسروں تک پہنچے گا، وہاں حاسدوں کی حسد بھی بڑھے گی، اور دونوں باتوں کے لیے، یعنی تعارف کی وجہ سے تبلیغ کے موقع پیدا ہونے اور اس کے بہترین نتائج ظاہر ہونے کے لیے بھی، اور حسد کی وجہ سے دشمنی سے بچنے وجہ سے جو دشمنیاں پیدا ہونی ہیں، ان دشمنیوں کے پیدا ہونے پر نقصان سے بچنے کے لیے بھی بہترین ذریعہ دعا ہے۔ عبادتوں کی طرف متوجہ ہونا ہے، خالص ہو کر اللہ تعالیٰ کے آگے اس سے تضرع اور عاجزی سے اس کی مدد مانگنا ہے۔ دلوں کو کھولنے والا بھی خدا تعالیٰ ہی ہے، اور حاسدوں کی حسد سے بچانے والا بھی خدا تعالیٰ ہی ہے۔ پس اس مسجد کی تعمیر کے ساتھ آپ کو 2 بلکہ 3 طرح کے چیلنجوں سے کا سامنا کرنا ہے۔ ایک تو عبادتوں کو پہلے سے بڑھ کر بجا لانے کی اور سجانے کی کوشش کرنی ہے، اور اس کے لیے خالص ہو کر خدا تعالیٰ کے گھر میں آ کر 5 وقت اپنی نمازیں ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ جب نمازوں کی طرف بلایا جائے تو اس پر بغیر کسی ہیل و حجت کے لبیک کہنا ہے کہ حقیقی نمازوں سے ہی حقیقی فلاح جو ہے نمازوں سے ہی ملتی ہے، نہ کہ دنیاوی دھندوں سے۔ بس ان مغربی ملکوں میں رہنے والے عام طور پر، اور فرانس کے اس شہر میں یا اس کے قریب رہتے ہوئے خاص طور پر، جس کے بارے میں مشہور ہے کہ دنیاوی رنگینیوں اور چکا چون کا شہر ہے، اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کے آگے جھکنے والا بنانا یقیناً خدا تعالیٰ کے پیار کو سمیٹنے والا بنائے گا۔ بس اس مسجد کی تعمیر کے ساتھ اپنی عبادتوں کے بھی نئے معیار قائم کریں۔ دوسرا چیلنج تبلیغ کا ہے، جیسا کہ میں پہلے بھی کئی مواقع پر بتا چکا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی جگہ فرمایا ہے کہ جہاں اسلام کو متعارف کروانا ہو، جہاں ایک مرکز کی طرف لانے کی کوشش کرنی ہو، وہاں مسجد بنا دو۔
اس سے تعارف پیدا ہوتا ہے اور تبلیغ کے مواقع پیدا ہوتے ہیں. اور جیسا کہ میں نے بیان کیا، ابھی باقاعدہ افتتاح نہیں ہوا اس مسجد کا کہ رسالے میں جماعت اور مسجد کا تعارف بھی شائع ہو گیا. بس یہ ابتدا ہے، انشاءاللہ تعالی تبلیغ کے مزید راستے کھلیں گے، اور جب یہ راستے کھلیں گے تو پھر نظریں لوگوں کی آپ پر ہوں گی. بس اس چیلنج کو قبول کرنے کے لیے بھی تیار ہو جائیں. ویسے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے فرانس میں کی جماعت کی تبلیغ کی مسائی اچھی ہے. کتنے فیصد لوگ شامل ہیں مجھے نہیں پتا، لیکن بہرحال اچھے نتائج ہوتے ہیں. لیکن بعض طبقوں اور قوموں تک محدود ہیں، جس میں عرب مسلمان زیادہ ہیں. یہ بڑی اچھی بات ہے، اور عربوں کا پہلا حق بنتا ہے کہ ان تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کی آمد کا پیغام پہنچایا جائے، کیونکہ یہ ان لوگوں کا ہی ہم پر احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا کر ہمیں اس خوش قسمت امت میں شامل ہونے کا سامان بہم پہنچایا، جس نے ہماری دنیا بھی سنواری اور اخروی اور دائمی زندگی کے راستے بھی دکھائے. بس اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ تمام عرب تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کا پیغام پہنچانا ہمارا اولین فرض ہے. لیکن ساتھ ہی ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا کے لیے مبعوث ہوئے تھے، اور اس زمانے میں یہ عظیم مشن مسیح موعود اور مہدی موعود کا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے دنیا کو اکٹھا کریں. بس یہ پیغام پہنچانا ہمارا کام ہے. جس کو خدا تعالیٰ ہدایت دینا چاہے گا، جس کی فطرت نیک ہوگی، اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آنے کے سامان اللہ تعالیٰ پیدا فرما دے گا. بس پیغام پہنچانا اور پھر دعا کرنا یہ ہمارا اہم کام ہے، کیونکہ دعاؤں کا ہتھیار ہی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے کارآمد ہتھیار ہے، اور یہی ہتھیار آپ کو دیا گیا ہے. اس لیے کبھی اپنے علم اور اپنی تبلیغ پر بھی انحصار نہ کریں. پھل بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہی لگتے ہیں، اور خدا تعالیٰ کے فضل کو جلب کرنے کے لیے دعائیں انتہائی ضروری چیز ہیں. اس لیے کبھی دعاؤں کو نہ بھولیں. اور پھر تیسرا چیلنج، جب دنیا کی نظر آپ پر پڑے گی تو اپنے اعمال پر بھی نظر رکھنی ہوگی ہمیں، کیونکہ جس کو تبلیغ کریں گے وہ ہمارے اپنے عمل بھی دیکھتا ہے. وہ یقیناً ہمارا اٹھنا بیٹھنا اور رکھ رکھاؤ دیکھے گا، وہ ہمارے آپس کے تعلقات کو دیکھے گا، وہ ہمارے قول و فعل کو دیکھے گا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہماری جماعت کے لوگوں کو نمونہ بن کر دکھانا چاہیے. فرمایا جو شخص ہماری جماعت میں ہو کر برا نمونہ دکھاتا ہے اور عملی یا اعتقادی کمزوری دکھاتا ہے تو وہ ظالم ہے، کیونکہ وہ جماعت کو بدنام کرتا ہے اور ہمیں بھی اعتراض کا نشانہ بناتا ہے. برے نمونے سے اوروں کو نفرت ہوتی ہے اور اچھے نمونے سے لوگوں کو رغبت پیدا ہوتی ہے. بعض لوگوں کے ہمارے پاس خط آتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ اگرچہ آپ کی جماعت میں ابھی داخل نہیں، مگر آپ کی جماعت کے بعض لوگوں کے حالات سے البتہ اندازہ لگاتا ہوں کہ اس جماعت کی تعلیم ضرور نیکی پر مشتمل ہے. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. یقیناً
اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور احسان کرنے والے ہیں۔ حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ بھی انسان کے اعمال کا روز نامچہ بناتا ہے، بس انسان کو بھی اپنے اعمال کا ایک روز نامچہ تیار کرنا چاہیے اور اس میں غور کرنا چاہیے کہ نیکی میں کہاں تک قدم آگے رکھا ہے۔ فرمایا کہ انسان اگر خدا کو ماننے والا اور اس پر کامل ایمان رکھنے والا ہو تو کبھی ضائع نہیں کیا جاتا، بلکہ اس ایک کی خاطر لاکھوں جانیں بچائی جاتی ہیں۔ بس آج ہم نے اپنے اعمال پر نظر رکھ کر اور اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتے ہوئے اپنے ساتھ دنیا کے لاکھوں بلکہ کروڑوں لوگوں کو زمینی اور سماوی آفات سے بچانا ہے، اور اس کے ساتھ دنیا کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے لا کر اس دنیا میں بھی تباہ ہونے سے بچانا ہے اور آخرت کی آگ سے بھی بچنے کے راستے دکھانے ہیں۔ بس اسی بات پر خوش نہ ہو جائیں کہ ہم نے ایک مسجد بنا لی۔ مومنین کا ترقی کی طرف اٹھنے والا ہر قدم اسے مزید ذمہ داریوں کا احساس دلاتا ہے، اسے مزید ترقی کے راستوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے، تقوی میں مزید ترقی کی طرف توجہ دلاتا ہے، اور جوں جوں تقوی میں ترقی ہوتی جاتی ہے ذمہ داری کا احساس بھی بڑھتا چلا جاتا ہے، اور نیکیوں کو بجا لانے کے لیے کہ نئے سے نئے راستے بھی نظر آنے لگتے ہیں۔ بس یہ پہلا قدم تو آپ نے اٹھا لیا کہ ایک مسجد بنا لی، لیکن اس کا اصل اجر تبھی ہمیں ملے گا جب یہ احساس رہے کہ ہمارا یہ عمل جو ہے یہ محض للہ ہے، اللہ تعالیٰ کی خاطر ہے، اور اس کا حق ہم نے ادا کرنا ہے۔ اور جب یہ احساس ہوگا تو ہمارے تقوی کے معیار بڑھتے چلے جائیں گے، اور ہماری باتیں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہوں گی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد بنانے والوں کو یہ خوشخبری دی کہ مسجد بنانے والے کو ویسا ہی گھر جنت میں ملے گا، تو ساتھ یہ بھی فرمایا، یہ شرط لگائی کہ مسجد اللہ تعالیٰ کے لیے ہو تو اس کا اجر ہے، اور جو مسجد اللہ کے لیے ہو اس میں انسان خالص ہو کر خدا تعالیٰ کے لیے عبادت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مسجد کی تعمیر کر کے یا اس کے لیے کسی قسم کی قربانی کر کے اس میں فخر نہیں پیدا ہو جاتا، بلکہ اس کا دل اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی خشیت میں مزید بڑھتا ہے کہ خدا تعالیٰ، اور یہ دعا کر رہا ہوتا ہے وہ کہ خدا تعالیٰ اس کی یہ حقیقی قربانی کو قبول فرمائے۔ تقوی پر چلتے ہوئے وہ وہی باتیں کرنے کی کوشش کرتا ہے جو خدا تعالیٰ کی پسندیدہ اور خدا کے بندوں کے لیے آسانی اور خوشی پیدا کرنے والی ہو، نہ کہ تکلیف میں ڈالنے والی۔ بس آج جو آپ نے اللہ تعالیٰ کے اس انعام پر شکر گزاری کا اظہار کرنا ہے یا کر رہے ہیں، تو اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ تقوی میں ترقی ہو اور ہماری باتیں اور ہمارے سب عمل خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے ہوں، اور یہی چیز خدا تعالیٰ کو پسند ہے۔ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس میں خدا تعالیٰ نے اس بات کی طرف رہنمائی فرمائی ہے کہ انسان کو تقوی کو ہر چیز پر مقدم رکھنا چاہیے۔ خدا تعالیٰ نے یہاں لباس کی مثال دی ہے کہ لباس کی دو خصوصیات ہیں۔ پہلی یہ کہ لباس تمہاری کمزوریوں کو ڈھانکتا ہے، دوسری بات یہ کہ زینت کے طور پر ہے۔ کمزوریوں کے ڈھانکنے میں
جسمانی نقائص و کمزوریاں بھی ہیں. بعض لوگوں کو ایسا لباس مل جاتے ہیں جس سے ان کے بعض نقص چھپ جاتے ہیں. موسموں کی شدت کی وجہ سے جو انسان پر اثرات مرتب ہوتے ہیں ان سے بچاؤ بھی ہے. اور پھر خوبصورت لباس اور اچھا لباس انسان کی شخصیت بھی اجاگر کرتا ہے. لیکن آج کل ان ملکوں میں، خاص طور پر اس ملک میں بھی، عموماً تو سارے یورپ میں ہی ہے، لباس کے فیشن کو ان لوگوں نے اتنا بےہودہ اور لغو کر دیا ہے، خاص طور پر عورتوں کے لباس کو، کہ اس کے ذریعے اپنا ننگ لوگوں پر ظاہر کرنا زینت سمجھا جاتا ہے. اگر اور گرمیوں میں تو یہ لباس بالکل ہی ننگا ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لباس کے یہ دو مقاصد ہیں، ان کو پورا کرو. اور پھر تقویٰ کے لباس کو بہترین قرار دے کر توجہ دلائی، اس طرح توجہ پھیری کہ ظاہری لباس تو ان دو مقاصد کے لیے ہیں، لیکن تقویٰ سے دور چلے جانے کی وجہ سے یہ مقصد بھی تم پورے نہیں کرتے. اس لیے دنیاوی لباسوں کو اس لباس سے مشروط ہونا چاہیے جو خدا تعالیٰ کو پسند ہے. اور خدا تعالیٰ کے نزدیک بہترین لباس تقویٰ کا لباس ہے. یہاں لفظ استعمال ہوا ہے ریش. اس کے معنی ہیں پر، جو پرندوں کے پر ہوتے ہیں جنہوں نے ان کو ڈھانک کر خوبصورت بنایا ہوتا ہے. وہی پرندہ جو اپنے اوپر پروں کے ساتھ خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے، اس کے پر نوچ دیں یا کسی بیماری کی وجہ سے وہ پر جھڑ جائیں تو انتہائی کراہت انگیز لگتا ہے وہ پرندہ. پھر اس کا مطلب لباس بھی ہے اور خوبصورت لباس ہے. لیکن بدقسمتی سے آج کل خوبصورت لباس کی تعریف ننگا لباس کی جانے لگ گئی ہے، اور اس میں مردوں کا زیادہ قصور ہے کہ انہوں نے عورت کو اس کی کھلی چھٹی دی ہوئی ہے، اور عورتیں بھی اپنی حیا اور تقدس کو بھول گئی ہیں. اور ہمارے بعض مسلمان بھی، احمدی بھی اس پہ بعض اکا دکا متاثر ہو جاتے ہیں. پردے اور حجاب جب اترتے ہیں تو اس کے بعد پھر اگلے قدم ننگے لباسوں میں آ جاتے ہیں. بس اپنے تقدس کو ہر عورت کو قائم رکھنا چاہیے. کل ہی مجھ سے ایک نئے احمدی دوست نے سوال کیا کہ اس معاشرے میں جہاں ہم رہ رہے ہیں بہت ساری برائیاں بھی ہیں، ننگے لباس بھی ہیں، تو ہم کس طرح اپنی بیٹیوں کو معاشرے کے اثرات سے محفوظ رکھ سکتے ہیں. تو میں نے انہیں یہی کہا تھا کہ بچپن سے ہی بچوں میں اپنی ذات کا تقدس پیدا کریں، انہیں احساس ہو کہ وہ کون ہیں، خدا تعالیٰ ان سے کیا چاہتا ہے. اور پھر 5-6 سال کی عمر سے نہیں، بڑی عمر سے نہیں بلکہ 5-6 سال کی عمر سے ہی انہیں لباس کے بارے میں بتائیں کہ تمہارے ارد گرد معاشرے میں جو چاہے لباس ہو، لیکن تمہارے لباس اس لیے دوسروں سے مختلف ہونے چاہیے کہ تم احمدی ہو، اور دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ کو وہی لباس پسند ہے جن سے ننگ ڈھکا ہو. ان کے اندر کی نیک فطرت جو ہے اس کو ابھاریں کہ انہوں نے ہر کام جو ہے خدا تعالیٰ کی خاطر کرنا ہے. تو آہستہ آہستہ بڑے ہونے تک ان کے ذہنوں میں یہ بات پختہ اور راسخ ہو جائے گی. اسی طرح ریش کا مطلب دولت بھی ہے اور زندگی گزارنے کے وسائل بھی ہیں. یہاں بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس کے لیے بھی تقویٰ ضروری ہے. زندگی کی سہولیات حاصل کرنے کے لیے کوئی غلط کام نہیں کرنا.
غلط ذریعے سے دولت نہیں کمانی، ناجائز کاروبار نہیں کرنا، حکومت کا ٹیکس چوری نہیں کرنا. اسی طرح کی دولت سے تم اگر چوری کرتے ہو تو ظاہراً تو شاید عارضی طور پر خوبصورت گھر بنا لو، لیکن تقویٰ سے دور چلے جاؤ گے. اس لیے خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہاری کمزوریوں کو ڈھانکنے کے لیے اور تمہاری زینت کے لیے جو جائز اسباب تمہارے لیے مؤثر کیے ہیں ان کو استعمال میں لانا ضروری ہے. لیکن ہمیشہ یاد رکھو کہ لباس تقویٰ ہی اصل چیز ہے. اس کی طرف اگر تمہاری نظر رہے گی تو ظاہری لباس، رکھ رکھاؤ اور زینت کے لیے بھی تم اس طرح عمل کرو گے جس طرح خدا تعالیٰ کا حکم ہے، اور جس طرح تمہارے باپ آدم نے اپنے آپ کو ڈھانکنے کی کوشش کی تھی جب شیطان نے اسے بہکایا تھا. بس آدم کی اولاد کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف، اس کی خشیت اور تقویٰ ہر وقت پیش نظر رہے گا، اور استغفار اور توبہ اور دعاؤں سے اس کی حفاظت کی کوشش کرتے رہو گے تو دنیا میں جو بے انتہا لغویات ہیں ان سے بھی بچ کر رہو گے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں تقویٰ کو لباس کے نام سے موسوم کیا ہے. چنانچہ لباس التقویٰ قرآن شریف کا لفظ ہے. یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ روحانی خوبصورتی اور روحانی زینت تقویٰ سے ہی پیدا ہوتی ہے، اور تقویٰ یہ ہے کہ انسان خدا تعالیٰ کی تمام امانتوں اور ایمانی عہد اور ایسا ہی مخلوق کی تمام امانتوں اور عہد کی حد الوسع رعایت رکھے، یعنی ان کے دقیق در دقیق پہلوؤں پر تاب مقدور کار بند ہو جائے، یعنی ان کے گہرے سے گہرے مطلب جو ہیں، باریک مطلب جو ہیں، ان کو تلاش کرے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے. آپ فرماتے ہیں ہماری جماعت کو لازم ہے کہ جہاں تک ممکن ہو ہر ایک ان میں سے تقویٰ کی راہوں پر قدم مارے تاکہ قبولیت دعا کا سرور اور حظ حاصل کرے اور زیادتی ایمان کا حصہ لے. بس یہ کم از کم معیار ہے جو ہمارا ہونا چاہیے کہ تقویٰ کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا ہے کہ ہماری زینت ظاہری لباسوں، دولت کو جمع کرنے یا اعلیٰ گھر بنانے اور ان کو صرف سجانے میں نہیں ہے، بلکہ اصل زینت جو روحانی زینت ہے اس لباس سے ہے جو تقویٰ کا لباس ہے. اور یہی ایک احمدی کا مطمع نظر ہونا چاہیے. اور یہ لباس تقویٰ کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ سے کیے گئے عہد جو ہیں ان کا حق ادا کرتے ہوئے پورے کرو اور بندوں کے حقوق بھی صحیح طرح ادا کرو. ایک احمدی کے لیے یہ حق ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اس کے لیے ہمارے سامنے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے شرائط بیعت کی صورت میں لاہ عمل رکھ دیا. ہم نے یہ عہد بھی کیا ہے کہ ہم ان شرائط کے پابند رہنے کی حد الوسع کوشش بھی کرتے رہیں گے. تو اس پہ پھر کوشش کرنی چاہیے. پہلی شرط مختصراً بتا دیتا ہوں، یہ ہے کہ کسی بھی حال میں شرک نہیں کرنا. اب شرک ظاہر بھی ہے اور مخفی بھی ہے. روزمرہ کی بہت سی مصروفیات ہیں ہمیں خدا تعالیٰ کی عبادت سے غافل کر دیتی ہیں، لیکن ہمیشہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہماری اصل زینت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہے. ہمارا حقیقی مفاد اس میں ہے کہ ہم ان مخفی شرکوں سے بچیں جو آئے دن ہمارے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر دوسری شرط یہ میں تمام وہ برائیاں آ گئیں جو انسان کو
روزمرہ کے معاملات میں پیش آتی رہتی ہیں، اور ایک مومن کا ان سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ یعنی جھوٹ ہے، بد نظری ہے، زنا ہے۔ اب زنا صرف یہی نہیں کہ ضرور عملی طور پر زنا کیا جائے، گندے خیالات کا ذہن میں بار بار آنا اور ان سے ذہنی حظ اٹھانا، یہ بھی ایک زنا کی قسم ہے۔ پھر فسق و فجور ہے، ہر ایسی حرکت جس سے معاشرے میں فتنہ و فساد پھیلے فسق و فجور میں شامل ہے۔ ظلم ہے، خیانت ہے، فساد ہے، بغاوت ہے، چاہے وہ حکومتی نظام کے خلاف ہو، چاہے جماعتی نظام کے متعلق باتیں کی جائیں۔ اس کے علاوہ اور غلط باتوں کے لیے بھی جب بھی نفس اس کو ابھارے کسی بھی انسان کو، اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور یہ ہم نے عہد کیا ہے کہ ہم بچیں گے۔ پھر تیسری شرط میں 5 وقت کی نمازیں ہیں، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ان کو ادا کرنا ہے۔ اور اب مسجد کی تعمیر کے بعد تو خاص طور پر آپ کو اس بات کی یاد دہانی ہوتی رہنی چاہیے، اور پھر تقویٰ میں بڑھنے کے لیے صرف فرض نمازیں نہیں، فرمایا کہ تہجد پڑھنے کی طرف بھی توجہ ہو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی طرف بھی توجہ رہے، کیونکہ ہماری دعاؤں کی قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے وسیلہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بنایا ہے۔ اگر درود نہیں تو دعائیں بھی بے فائدہ ہیں، اور یہی ذریعہ ہے جس سے ہماری تبلیغ بھی کامیابی کی منزلیں طے کرے گی۔ یہ درود ہی ہے جو ہماری روحانی حالتوں کو ترقی کی طرف لے جائے گا۔ پھر استغفار میں باقاعدگی ہے، اللہ تعالیٰ کے احسانوں پر اس کی حمد اور تعریف ہے۔ چوتھی شرط یہ کہ عام طور پر تمام انسانوں، اللہ کی تمام جو بنی نوع انسان ہیں، اور خاص طور پر مسلمانوں کو نفسانی جوشوں سے، اپنے جو جوش ہیں، غصے ہیں، غضب ہیں، ان سے تکلیف نہیں پہنچانی۔ اگر اس پر عمل شروع ہو جائے تو تمام ذاتی رنجشیں دور ہو جائیں، اور یہ دنیا بھی جنت نظیر بن جائے۔ پھر 5ویں شرط یہ ہے کہ ہر حال میں خدا تعالیٰ سے وفا کا تعلق رکھنا ہے، جو کچھ حالات ہو جائیں اللہ تعالیٰ سے تعلق نہیں چھوڑنا۔ چھٹی شرط یہ کہ تمام دنیاوی خواہشات کو ختم کر کے وہی عمل کرنا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ 7ویں بات یہ کہ تکبر اور خود پسندی کو مکمل طور پر ترک کرنا، عاجزی اور دوسروں سے ہمیشہ نرمی اور خوش خلقی سے پیش آنا ہے۔ پھر ایک عہد یہ کیا ہے ہم نے کہ اسلام اور اسلام کی عزت اپنی جان، اپنے مال، اپنی اولاد سے زیادہ کریں گے۔ اور 9ویں بات یہ کہ اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ انسانیت کو فائدہ پہنچانے کی کوشش ہوگی۔ اور آخری بات یہ کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کامل اطاعت کا تعلق ہوگا، اور اس کے ساتھ محبت بھی ایسی ہوگی کہ کسی دوسرے رشتے میں وہ محبت نہ ہو۔ اور پھر اب آپ کے بعد یہ عہد خلافت احمدیت کے ساتھ بھی ہے، نبھانا ہوگا ہمیں کہ ہر معروف فیصلہ جو خلیفہ وقت دے گا وہ مانوں گا، اور جب خلافت پر یقین ہے کہ یہ خدا تعالیٰ کا انعام ہے تو خلافت کی طرف سے کیا گیا ہر فیصلہ قرآن و سنت کے مطابق اور معروف فیصلہ ہی ہوگا۔ بس میں نے مختصراً یہ ذکر کیا ہے اس عہد کا جو تقویٰ کی شرط ہے اور تقویٰ میں بڑھنے کے لیے ضروری ہے، اور اس عہد کی تکمیل کرتے ہوئے جب ہم عبادت کے لیے مسجدوں میں جائیں گے، جیسا کہ خدا تعالیٰ نے ہمیں فرمایا ہے کہ یا
بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ اے ابنائے آدم ہر مسجد میں اپنی زینت کے یعنی لباس تقوی کے ساتھ لے جایا کرو، کے ساتھ جایا کرو. اپنی تو یہی زینت سے مراد لباس تقوی، جیسے ترجمہ میں پڑھا میں نے، جس کا پہلے ذکر ہو چکا ہے. اگرچہ اگر ہم ان شرائط پر غور کریں جو بیعت کی ہیں، جن کا خلاصہ میں نے بھی بیان کیا ہے، اور جس پر پابندی کا ہم عہد کرتے ہیں، اور ان پر عمل کرتے ہوئے جب ہم خدا تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں گے، جھکیں گے، جھکنے کے لیے مسجدوں میں جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کے فضل کو جذب کرنے والے بنیں گے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر بار بار اللہ کریم کا رحم چاہتے ہو تو تقوی اختیار کرو، اور وہ سب باتیں جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہیں چھوڑ دو. جب تک خوف الہی کی حالت نہ ہو تب تک حقیقی تقوی حاصل نہیں ہو سکتا. کوشش کرو کہ متقی بن جاؤ. جب وہ لوگ ہلاک ہونے لگتے ہیں جو تقوی اختیار نہیں کرتے، تب وہ لوگ بچا لیے جاتے ہیں جو متقی ہوتے ہیں. انسان اپنی چالاکیوں، شرارتوں اور غداریوں کے ساتھ اگر بچنا چاہے تو ہرگز نہیں بچ سکتا. فرمایا یاد رکھو کہ دعائیں منظور نہیں ہوں گی جب تک تم متقی نہ ہو، اور تقوی اختیار کرو. تقوی کی دو قسم ہیں، ایک علم کے متعلق اور دوسرا عمل کے متعلق. فرمایا علوم دین نہیں آتے اور حقائق و معارف نہیں کھلتے جب تک متقی نہ ہو. پس اپنی عبادتوں کی قبولیت کے لیے ہمیں تقوی پر قدم مارنا ہوگا. ہاں جب تک متقی نہ ہو. اور عمل فرمایا حقائق و معارف نہیں آتے جب تک متقی نہ ہو. اور عمل کے متعلق یہ ہے کہ نماز، روزہ اور دوسری عبادات اس وقت تک ناقص رہتی ہیں جب تک متقی نہ ہو. بس اپنی عبادتوں کی قبولیت کے لیے ہمیں تقوی پر قدم مارنا ہوگا. اور تقوی جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کیے گئے عہد اور ایمانتوں کو جب ہم پورا کریں گے تب ہوگا، تب ہمارے اندر پیدا ہوگا. اور بندوں سے کیے گئے عہد اور ایمانتیں بھی ہم نے پورے کرنی اور لٹانی ہیں، تب ہم تقوی کو صحیح قدم مارنے والے ہوں گے. تب ہم ان راہوں پر چلنے والے ہوں گے جو خدا تعالیٰ کا قرب کی طرف لے جانے والی راہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کے فضل کو جذب کرتے ہوئے اپنے مسجدوں کا حق ادا کرنے والے ہوں گے، اور مسجدوں کے حق ادا کرنے میں خالص ہو کر اس کی عبادت کرنے کے ساتھ اسلام کا پیغام پہنچانا بھی. اللہ تعالیٰ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ یہی فرمایا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اس کے ذریعے سے تبلیغ کے مواقع بھی پیدا ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ان تمام برکات کا مورد بنائے جو اس مسجد سے وابستہ ہیں، نیکیوں اور اخلاص میں بڑھاتا چلا جائے، آپس میں محبت، پیار اور بھائی چارے کی فضا کو قائم کرنے والے ہوں. عہدیدار بھی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے عاجزی، انکساری، پیار اور اخلاص کے ساتھ اپنے فرائض ادا کرنے والے ہوں، اور افراد جماعت بھی نظام جماعت کو سمجھتے ہوئے اطاعت کا نمونہ دکھائیں. اللہ تعالیٰ پرانے احمدیوں کا بھی خلافت کے ساتھ اخلاص و وفا کا تعلق بڑھائے، اور نئے آنے والے جن میں سے کافی تعداد نے کل میرے ساتھ
اجتماعی ملاقات میں شامل تھے، جن کے چہروں، باتوں اور عمل سے خلافت کے لیے وفا، اخلاص، پیار، گہرا تعلق اور اطاعت اور محبت پھوٹی پڑ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس تعلق کو بھی مزید بڑھاتا چلا جائے۔ احمدیت کے لیے وہ مفید وجود بننے والے ہوں، تقویٰ میں ترقی کرنے والے ہوں۔ مجھے آنے سے پہلے ماجد صاحب نے بتایا کہ 28 دسمبر 1984 کو میں حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے دورہ فرانس کے دوران اپنے اس کشفی نظارے کا پہلی دفعہ ذکر کیا تھا، جس میں گھڑی پر 10 کے ہندسے کو چمکتے دیکھا تھا، اور آپ کے ذہن میں اس کے ساتھ آیا تھا کہ یہ فرائیڈے دی 10 کی تاریخ ہے، وقت نہیں۔ تو آج بھی اتفاق سے یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے کہ فرائیڈے دی 10 ہے، اور فرانس کی پہلی مسجد کا افتتاح ہو رہا ہے۔ خدا کرے کہ وہ برکات جو فرائیڈے دی 10 کے ساتھ وابستہ ہیں، جن کے بارے میں خوشخبری دی گئی تھی اس رابع کو بھی، اور اللہ تعالیٰ ان باتوں کو ایک دفعہ کی بات کو کئی رنگوں میں پورا فرماتا ہے اور کئی طریقوں سے ظاہر فرماتا ہے۔ اللہ کرے کہ وہ اس مسجد کے ساتھ بھی وابستہ ہوں، اور یہ مسجد جماعت کی ترقی کے لیے اس ملک میں ایک سنگ میل ثابت ہو۔ کئی صدیاں پہلے جب ہم تاریخ دیکھتے ہیں تو فرانس میں مسلمان اسپین کے راستے داخل ہوئے تھے، لیکن یہاں انہیں مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا اور دنیا داری بھی آ چکی تھی، اور سرحدوں کے قریب کے علاقے سے ہی انہیں پسپا ہونا پڑا، کیونکہ اس وقت دنیا داری بھی غالب آ رہی تھی، روحانیت کم ہو رہی تھی۔ لیکن مسیح محمدی کو جو پیار اور محبت اور دعاؤں کا ہتھیار دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایسا کارگر ہتھیار ہے جو دلوں کو گھائل کرنے والا ہے، جس کو کبھی پسپا نہیں کیا جا سکتا، بلکہ یہ زخم ایسا ہے جو زندگی بخشتا ہے۔ بس یہاں کے احمدی اس بات کو بھی پیش نظر رکھیں کہ آپ مسیح محمدی کے غلاموں میں سے ہیں۔ اس دفعہ یہ حملہ جو دلوں کو جیتنے کے لیے ہے، باہر سے اندر کی طرف نہیں ہو رہا، بلکہ فرانس کے مرکز سے تمام ملک میں کرنے کے اللہ تعالیٰ نے سامان بہم پہنچائے ہیں آپ کو۔ بس اس موقع کو ضائع نہ کریں اور اپنی باتوں اور اعلیٰ اخلاق اور تبلیغ کے معیار پہلے سے بہت بلند کر دیں، تاکہ سعید فطرت لوگوں کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے جلد سے جلد لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله
افسوسناک اطلاع ہے 2 جنازوں وفاتوں کی، جن کے بھی میں جنازے جمعہ کی بات پڑھوں گا۔ ایک تو ہیں ہمارے مولانا بشیر احمد صاحب قمر، جو نادر تعلیم القرآن وقف عارضی تھے، صدر امین احمدیہ پاکستان کے۔ ان کی کل 9 اکتوبر کو وفات ہوئی ہے، 74 سال کی آپ کی عمر تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور آخر وقت تک ان کو اللہ تعالیٰ نے خدمت کی توفیق دی۔ کچھ عرصہ پہلے، چند دن پہلے انفیکشن ہوا تھا، نمونیا ہو گیا، اس کے بعد یہ وفات کی وجہ بنا۔ اور آپ 1950 میں آپ نے زندگی وقف کی تھی، شاید کا امتحان پاس کیا 1958 میں، اور پھر پاکستان میں، گانا میں، فجی میں خدمت کی توفیق پائی، اور 1990 غلط لکھا میرا خیال ہے 1999 میں شاید نادر تعلیم مقرر کیا گیا تھا آپ کو۔ بہت ساری خوبیوں کے مالک تھے، بہت سادہ مزاج تھے۔ افریقہ میں بھی رہے ہیں، میں دیکھا ہے وہاں، میرے ساتھ بھی افریقن لوگوں کے ساتھ بڑا پیار اور محبت کا سلوک تھا، بڑے محنتی، انتھک، اور کوئی شکوہ نہیں، اکیلے رہے اور خود ہی کھانا پکا بھی لیتے تھے، مخصوص خوراک، بڑے دعا گو، نیک اور متقی انسان تھے۔ ایک وفات سے ایک دن پہلے مجھے انہوں نے خط لکھا کہ اللہ تعالیٰ، اپنی صحت کے بارے میں لکھا مختصر، بڑے ٹوٹے ہوئے الفاظ میں، اور ساتھ لکھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نیک اور مددگار اور تعاون کرنے والے لوگ ہمیشہ مہیا فرماتا رہے۔ تو بڑا درد تھا، بڑا اخلاص کا تعلق تھا، اور بے نفس ہو کے خدمت کرنے والے انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ وہ ہمارے جو لندن میں وکیل اشاعت ہیں، نصیر قمر صاحب ان کے والد تھے۔ اللہ تعالیٰ، ایک ان کا اور بیٹا ہے چھوٹا سب سے، وہ صدر احمدیہ میں کارکن ہے، مظفر احمد قمر۔ اللہ تعالیٰ ان کے لواحقین کو بھی صبر عطا فرمائے۔ 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہیں ان کی۔ دوسرا بھی ہمارے وقف زندگی والے رہے ہوئے ہیں، جو 29 ستمبر کو آسٹریلیا میں 76 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ بھی تحریک جدید میں اور آئیوری کوسٹ میں، تنزانیہ میں، فجی میں مبلغ، اور گھانا میں بھی رہے ہیں، مبلغ کے طور پر کام کرتے رہے۔ بڑے سادہ مزاج آدمی تھے، اور ابھی سال پہلے ہی تقریباً اپنے بیٹے کے پاس آسٹریلیا جا کر آباد ہونے کا خیال تھا، تو ابھی سارا ان کا پروسیس میں ہی تھا، تو وفات ہو گئی اچانک۔ ان کو ایک کینسر ڈائگنوز ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان کی بھی درجات بلند فرمائے، اور ان کے بچوں کو صبر اور حوصلہ دے۔ سڈنی میں ہی ان کی تدفین عمل میں آئی ہے۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔